السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، بعض لوگ دوران نماز قیام کی حالت میں حرکت کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کی نماز کا کیا حکم؟ دوران نماز قیام کی حالت میں بدن کا ساکن ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی حرکت کرتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اگر ممکن ہو تو قیام کے احکام عملی طور پر مجھے سکھا دیں۔ نماز کے 4 مقامات پر قیام واجب ہے۔ نمبر 1 تکبیرۃ الاحرام کہتے وقت، نمبر 2 قراءت کے وقت، یعنی جب آپ سورہ الحمد، دوسری سورہ اور اسی طرح سے تیسری اور چوتھی رکعت میں تسبیحات اربعہ پڑھتے وقت قیام کرنا ضروری ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ رکوع سے پہلے قیام کرنا واجب ہے، جسے قیام متصل برکوع بھی کہتے ہیں۔ اور چوتھا، رکوع کے بعد اور سجدے سے پہلے قیام واجب ہے۔ یہ 4 مقامات ہیں۔ قیام میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلی چیز تو جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ حرکت نہیں کرنی، آپ کا بدن بالکل ساکن ہونا چاہیے۔ حرکت میں اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کی نماز کیا ہوگی؟ باطل ہو جائے گی۔ اسی طرح سے دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ مضطر نہیں ہیں، مجبور نہیں ہیں، بالکل صحیح سلامت ہیں، تو قیام کی حالت میں کسی چیز کا سہارا بھی نہیں لینا۔ آغا صاحب، قیام متصل برکوع سے کیا مراد ہے؟ بہت خوب سوال۔ عموماً معاشرے میں بھی اس کا معنی درست نہیں لیا جاتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ قراءت کے بعد کوئی علیحدہ سے قیام کرنا ہے، تھوڑی دیر ٹھہرنا اور اس کے بعد رکوع میں جانا ہے، جبکہ یہ غلط فہمی ہے۔ درست کیا ہے؟ درست یہ ہے کہ آپ فرض کریں دوران نماز بھول کر سجدے کی جانب چلے جاتے ہیں۔ ایسا کہ فرض کریں میں ابھی قیام کی حالت میں ہوں اور بھول کر سجدے کی جانب چلا جاتا ہوں۔ ابھی سجدے میں نہیں گیا تھا اور مجھے یاد آیا کہ میں نے رکوع نہیں کیا، تو اب میرے لیے ضروری کیا ہے؟ ضروری ہے کہ میں پہلے سیدھا کھڑا ہو جاؤں۔ اب جب سیدھا کھڑا ہو گیا ہوں، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ رکوع میں جانا ہے۔ یہ کیا کہلائے گا؟ قیام متصل برکوع، یعنی رکوع سے پہلے قیام کی حالت میں ہونا۔ اگر کوئی شخص پہلے سے ہی قیام کی حالت میں تھا، قراءت کر رہا تھا، تو اس کے لیے اب ضروری نہیں ہے کہ وہ قراءت کے بعد تھوڑی دیر ٹھہرے گا، بلکہ قراءت کے مکمل ہوتے ہی چونکہ قیام کی حالت میں تھا، رکوع میں جائے گا تو اس نے قیام متصل برکوع کیا ہے۔